السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ کریم نے پارہ نمبر 17 سورہ حج آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے کہ بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اب اس روز قیامت کے لیے اللہ کریم نے قرآن پاک میں جا بجا ڈرنے کے لیے اور اس کی تیاری کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ وہ دن جو کہ صحیح مسلم کے مطابق کہ سورج آگ برسا رہا ہوگا اور زمین جو ہے وہ تپ رہی ہوگی، اور یہ قیامت کا دن کتنا لمبا ہوگا؟ یہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور جس دن جنگلی جانور انسانوں کے ساتھ جمع کر دیے جائیں گے، اور ہر انسان، انبیاء کرام کی بات نہیں، عام جو انسان ہے، ہر انسان اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کسی کے پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا پنڈلی تک، کسی کا اس کی رانوں تک، کسی کے پسینہ اس کے کانوں کی لو تک، اور کوئی اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ یہ پسینہ گناہوں کی مقدار کے برابر ہوگا کہ جتنے دنیا میں کسی نے گناہ کیے ہوں گے اتنا اس کو قیامت کے روز سخت پسینہ آئے گا۔ اور چونکہ سخت گرمی کا وہ دن ہوگا، سخت بڑا لمبا دن ہوگا، بھوک اور پیاس بھی ستا رہی ہوگی، اور اوپر سے سورج آگ برسا رہا ہوگا، گرمی سخت لگ رہی ہوگی۔ اور گرمی کے موسم میں آپ کبھی تصور کریں کہ انسان کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہے کہ نیچے سے زمین تپ رہی ہے، ننگے پاؤں ہے، اور اوپر سے سخت گرمی لگ رہی ہے، اور اس کو پیاس لگی ہو اور بھوک بھی ستا رہی ہو، تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ لیکن اس ہولناکی کے دن میں، اس گھبراہٹ کے دن میں، اور ساتھ خوف بھی آ رہا ہو کہ نہ جانے آگے کیا معاملہ ہوگا، اس خوف کے عالم میں اور ہولناکی میں اور سخت گرمی میں اور سخت پیاس کے وقت میں 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق فرمایا گیا کہ جب اللہ کے عرش کے سوا کہیں سایہ نہیں ہوگا، کیونکہ زمین ایک چٹیل میدان ہوگی، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ پہاڑ ہوگا کہ کسی چیز کی اوٹ ہو جائے یا کسی چیز کا سایہ کسی انسان کو نصیب ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے۔ وہ 7 لوگ کون ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ صحیح بخاری میں اس کا نمبر 660۔ پہلا، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ یہ حکمران بھی ہو سکتا ہے، جج بھی ہو سکتا ہے، چیف جسٹس بھی ہو سکتا ہے، قاضی بھی ہو سکتا ہے، ایک لیڈر بھی ہو سکتا ہے، ایک گھر کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ جس کو جتنا اختیار دنیا میں تھا اور اس نے انصاف کے ساتھ کام لیا، چونکہ انسان کو جب اختیار ملتا ہے تو اس وقت اگر وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ کو یہ چیز پسند ہے، اور اگر اختیار ملنے پر وہ اللہ کے غضب کو بھول جائے اور اپنے اختیار کو کل سمجھ لے کہ آج میرے پاس اتھارٹی ہے، آج میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، تو پھر قیامت کے روز اس کو عرش کا سایہ نہیں ملے گا، جو اس منصب کے ملنے پر، اس اختیار کے ملنے پر، اس طاقت کے ملنے پر اللہ کے خوف کی وجہ سے انصاف سے کام لے، اللہ اس کو قیامت کے روز اپنا عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ کیا میں اور آپ جہاں جہاں ہمارا اختیار ہو سکتا ہے، جس جگہ پہ ہم انصاف کر سکتے ہیں، جس جگہ پہ ہم ایسا کوئی معاملہ کر سکتے ہیں، اور ہم اگر کر لیں اس بات کو یاد کر کے
کہ اللہ کل کو ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا قیامت کے روز، جب عرش کے سوا کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ تو کیا ہمیں اس کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ کیا یہ دنیا کو اختیار کو بہت قابل رشک، قابل قدر اور قیمتی چیز سمجھ کے انصاف کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اپنے اس وقتی اختیار کو جو ہمیں اس دنیا کی زندگی میں شاید چند گھڑیوں کے لیے ملا ہو یا چند عرصے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے ملا ہو، ہم اس کو اتنا قابل سمجھ لیں اور انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں، تو کل اللہ سے پھر عرش کا سایہ پانے کی کیسے ہم توقع رکھ سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں وہ سایہ پانے کی جستجو اور وہ سایہ پانے کا لگن دنیا میں انصاف پر قائم رکھے۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو شروع جوانی سے اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا کہو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز نہ پڑھنے پر سزا دو۔ یعنی کہ اب 10 سال کے بعد، اور بعض لوگوں کے نزدیک 12-13 سال کے بعد جوانی کا دور شروع ہو گیا۔ اب اس وقت سے لے کر جو جوانی کا اس کا پورا پیریڈ تھا، کیونکہ عام طور پر 35-40 سال کے بعد، 40 سال کے بعد جو ہے نا وہ عمر ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وقت جو اس نے 10 سال سے لے کر بالفرض 40 سال تک، یعنی کہ 25-30 سال جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ خوش قسمت ہیں وہ بچے کہ جنہوں نے ایک اچھے مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جوانی کو اس طرح سنبھالا کہ جس کے لیے فرمایا گیا کہ در جوانی توبہ کرنا شیوہ پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کرنی جو ہے وہ پیغمبروں کا شیوہ، پیغمبروں کا طریقہ ہے، پیغمبروں کی روش ہے، کیونکہ پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں شروع سے ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ لیکن وہ شخص وہ جو جوانی سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھا، جس نے اور اپنی پوری جوانی اللہ کے خوف سے گزاری اور گناہ کے قریب نہ پھٹکا، وہ قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تیسرا، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہا، یعنی کہ ایک نماز پڑھی اور دوسری نماز کا فکر ہے، اب کام کر رہا ہے تب بھی فکر ہے کہ کہیں نماز کا ٹائم نکلنا چاہیے، کوئی سونا ہے، نیند غالب آئی ہے تب بھی نماز میں دھیان لگا ہوا ہے، کہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہا کہ لمبا کام شروع کر لوں تو اس میں نماز کا وقت آ جائے تو نماز قضا نہ ہو جائے، ایسا شخص بھی قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ چوتھا، وہ دو آدمی جنہوں نے اللہ کی محبت میں وہ آپس میں ملے اور اللہ کی محبت میں جدا ہوئے، یعنی کہ ان کا دنیا کا کوئی منافع، دنیا کا کوئی غرض، دنیا کا کوئی لالچ نہیں تھا، وہ صرف اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے، جب اس سے ملو یہ اللہ کی بات سناتا ہے، اللہ کی راہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ کے احکام کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ کے حکموں سے ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اس وجہ سے کوئی کسی کے ساتھ محبت کرتا تھا، اس محبت میں وہ جمع ہوا، اس محبت میں وہ جدا ہوئے۔ جدا ہونا اور ملنا یہ پوری زندگی کا بھی ہو سکتا ہے، اور وقتی طور پہ جو ملنا اور جدا ہونا ہے اس سے مراد وہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ کسی جماعت کے ساتھ کوئی ملا، کسی کے ساتھ میٹنگ کی، کسی کے ساتھ ملاقات کی، کسی کے ساتھ ملنے کے لیے اس لیے گیا کہ میں اس سے ملوں اور اس کے ساتھ بیٹھ کر میں اللہ کی کوئی بات کروں، اس سے بیٹھ کر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات سنوں، دین کی کوئی بات سمجھوں۔ تو یہ دو شخص جو ہیں، وہ مرد ہوں عورتیں ہوں، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ اپنے عرش کے سوا جہاں پہ سایہ نہیں ہوگا تو اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی محبت میں زندگی گزاری، کہ ان کا جو مقصد تھا وہ دنیاوی لالچ نہیں تھا، اللہ کی محبت تھا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر سننا تھا۔ پانچواں،
وہ مرد جس کو کوئی خوبصورت مرتبے والی عورت بدکاری کے لیے بلائے اور وہ اللہ کے خوف سے بدکاری نہ کرے، گناہ نہ کرے۔ اب مرتبے والی عورت کیوں؟ کہ اس لیے کہ دنیاوی لحاظ سے جو ایک دنیاوی منصب ہوتا ہے، ایک دنیاوی مرتبہ ہوتا ہے، وہ عام طور پر دنیا داروں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ اور دوسرے کہ اگر وہ منصب والی عورت ہوگی تو اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے کسی کو پتہ چل بھی جائے گا تو وہ عورت کے سورسز اتنے ہوں گے، اس کا دبدبہ اتنا ہوگا کہ اس کی بات عام طور پر لوگ چھپا جائیں گے، لوگ اس کی طرف انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں کریں گے، لوگ اس کی بات کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، لوگ اس کے دنیاوی اثر سے، دنیاوی خوف سے اور اس کی امارت کے ڈر سے اور اس کے جو تلقات اوپر کی سطح پر لوگوں کے لیے دبدبے کا باعث ہوں گے، ان کی وجہ سے اس کے گناہ کو تشہیر نہیں کیا جائے گا، پھیلایا نہیں جائے گا، مشہور نہیں کیا جائے گا۔ اور خوبصورت عورت کی طرف ویسے ہی شیطان مرد کو مائل کرتا ہے۔ اب یہ دونوں باتیں جس عورت میں جمع ہوں اور وہ کسی مرد کو اگر بدکاری کے لیے بلائے اور مرد اس وقت اختیار رکھتے ہوئے گناہ چھوڑ دے فقط اور فقط اللہ کے ڈر سے، تو اللہ ایسے مرد کو قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا کہ بڑھاپے میں جا کر گناہ نہ کرنا یا کسی ایک عام عورت کے بلانے پر گناہ نہ کرنا کہ بدصورت عورت ہے یا فحش ہے، اس کی تو ویسے ہی ریپوٹیشن بڑی گندی ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، یا کہ اب عمر اتنی ہو گئی اور اب گناہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ اس عمر میں بھی جا کے یہ گناہ نہیں کرتا، اور وہ جو اس کی پیک ایج تھی اس میں اس نے گناہ نہ کیا اور اس عورت کی بدکاری کی دعوت کو رد کر دیا۔ اور کس وجہ سے کیا؟ صرف اور صرف اپنے اللہ کے خوف سے۔ تو اللہ کریم پھر فرماتا ہے کہ میں 2 خوف اور 2 امن ایک دل میں جمع نہیں کروں گا، یعنی کہ اگر کسی کے دل میں اللہ کا خوف ہے، دنیا کا خوف نہیں ہے، وہ اللہ کے خوف سے گناہ نہیں کر رہا، تو اللہ پھر اس کے دل سے دنیا کا خوف نکال دے گا، فقط اس میں اپنا خوف رکھے گا۔ اور 2 امن اس میں ایک دل میں جمع نہیں کرے گا، یعنی کہ اگر کوئی اللہ کے محبت کی وجہ سے اس کے احکام کی پیروی کر کے امن میں ہو گیا تو پھر دنیا والے اس کو جتنا مرضی ڈرائے دھمکائیں، اس کے ساتھ تعلقات توڑ دینے کی دھمکی دیں، اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیں، پھر وہ امن میں ہوگا کیونکہ اللہ نے اس کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ اور آج جب قیامت کے روز مخلوق جو ہے وہ گھبراہٹ میں ہوگی تو اللہ کریم اس کو امن دے گا، کیونکہ دنیا میں وہ اسی گھبراہٹ میں رہا، اسی پریشانی میں رہا کہ کہیں کسی کام سے، کہیں کسی عمل سے، کہیں کسی بات سے میرا رب میرے سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرے رب کی مجھے پکڑ نہ آ لے۔ اس خوف کو جو دنیا میں اس کے دل میں تھا، اللہ کریم قیامت کے روز اس کے دل کو امن میں تبدیل کر دے گا، جب باقی لوگ مجرم لوگ جو ہیں وہ دنیا میں اللہ سے بے خوف ہو کر جنہوں نے زندگی گزاری، وہ قیامت کے روز گھبراہٹ میں ہوں گے، کیونکہ دنیا میں وہ اللہ سے بے خوف رہے، لیکن آج ان کو گھبراہٹ ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے، حدیث پاک مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں 2 امن ایک دل میں جمع نہیں کروں گا اور 2 خوف ایک دل میں جمع نہیں کروں گا۔ چھٹا، وہ شخص کہ جو تنہائی میں صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اب صدقہ دیا، لوگوں کے سامنے تصویر بنوائی، ویڈیو بن رہی ہے، اخباروں میں خبر آ رہی ہے، ٹی وی پہ اشتہار دیا جا رہا ہے، ٹی وی پہ یہ سارے کاروائی چل رہی ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے جی فلاں میاں صاحب، فلاں شیخ صاحب، فلاں ملک صاحب، فلاں ہاں صاحب بیوہ عورتوں کو سلائی مشینیں دے رہے ہیں، بچیوں کو جہیز کے لیے پیسے دے رہے ہیں۔ مسلم کی حدیث پاک کے مطابق اللہ کریم قیامت کے روز ایک شہید کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہ عرض کرے گا اللہ میں نے تیرے لیے اپنی جان دی۔ اللہ کریم فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو میں تیری تعریف دنیا میں کلوا چکا، آج میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں، اس کو لے جاؤ، اس کو دوزخ میں ڈال دو، کیونکہ میں تو وہ عمل قبول کرتا ہوں کہ جو صرف اور صرف میرے لیے کیا ہو۔ تو نے دنیا کے لیے عمل کیا اور دنیا کے لیے جو عمل کیا گیا اس کے لیے میرے پاس کوئی اجر نہیں۔ اسی طرح ایک قاری کو، ایک عالم کو، ایک سخی کو، ایک خطیب کو، ایک واعظ کو،
ایک ہر نیک عمل کرنے والے کو بلایا جائے گا اور اس سے اس کے عمل کے متعلق پوچھا جائے گا، اور جس نے عمل اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے اللہ کریم ان کو اجر عطا فرمائے گا، اور جس نے دنیا دکھاوے کے لیے لوگوں سے تعریف وصول کرنے کے لیے عمل کیے ہوں گے اللہ کریم فرمائے گا اس کو لے جاؤ، اس کو دوزخ میں ڈال دو، کیونکہ یہ عمل اس نے دنیا کے لیے تعریف کروانے کے لیے کیے، اس نے عمل میرے لیے نہیں کیا، لوگوں کو اس نے بڑا سمجھا اور میری عظمت کو بھول گیا کہ میرے لیے عمل کرتا تو میں آج اس کو اجر دیتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو نیت کا اخلاص عطا فرمائے اور ریاکاری کے عمل سے، دکھاوے کے عمل سے بچائے، کہ عمل حج چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے، اس مالک کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، تو اللہ کریم اس عمل چھوٹے کا بھی بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 7، وہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں ڈر سے بہہ پڑیں کہ لوگوں میں کوئی کہیں کسی جگہ پر حادثہ ہو گیا، کسی جگہ کسی کی عزیز کی موت ہو گئی، اب وہاں پر لوگ رو رہے ہیں، یہ بھی ان کے غم میں رو پڑا۔ کوئی کسی کا روڈ پہ حادثہ ہو گیا، لوگ ان کے حادثے کی جو منظر تھا اس کو دیکھ کر لوگ غم کی وجہ سے رو پڑے، یہ بھی رو پڑا۔ لیکن یہ رونا ایک کجا چیز ہے، اور وہ جو تنہائی میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا، جب اللہ صرف دیکھ رہا ہے، اللہ بندے کے حال سے واقف ہے، اس کو اپنے رب کی عظمت یاد آئی، اس کو اپنے گناہ یاد آئے، اس کو اپنی کوتاہیاں یاد آئیں، اس کو اپنے مالک کا کرم یاد آیا، تنہائی میں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ پڑے، تو اللہ کریم اس بندے کو قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجمع میں کوئی بات ہوتی ہے، کوئی شخص بیان کر رہا ہوتا ہے، کوئی شخص دعا کر رہا ہوتا ہے، رکت سے اس کی آواز باہر آتی ہے اور اس کی آنکھیں باہر آتی ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، وہ بھی اگر ریاکاری سے نہیں کر رہا، اگر قدرتی طور پر اس کے دل میں اللہ کی طرف سے یہ کیفیت ہوئی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی قابل قبول ہوگی۔ لیکن جو تنہائی میں جس کی آنکھوں میں اللہ کو یاد کر کے آنسو آ گئے اور وہ رو پڑا، تو اللہ کو یہ رونا اتنا پسند ہے کہ اللہ کریم اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، کیونکہ اس وقت ریاکاری کا ڈر نہیں ہے، اس وقت شہرت کا ڈر نہیں ہے، اس وقت سامنے لوگ نہیں ہیں، اس وقت وہ دکھاوے کا عمل نہیں کر رہا، اس وقت صرف اور صرف وہ ہے اور اس کے رب کی ذات ہے۔ تو یہ آنسو اللہ کو اتنے پسند ہیں۔ 2 آنسو اللہ کو نکلے ہوئے بہت پسند ہے، 2 قطرے، ایک وہ قطرہ خون کا جو کسی شہید کا اللہ کی راہ میں بہا، اللہ کی راہ میں گرا، اور دوسرا وہ قطرہ جو کسی کی آنکھ میں تنہائی سے اللہ کے خوف اور اس کی محبت سے نکلا اور گرا۔ اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بی بی عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو شہید ہوئے بغیر جس کو شہادت کا رتبہ ملے؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے فرمان پاک کا مفہوم تھا کہ ہاں، وہ جو دن اور رات میں موت کو، ایک روایت میں ہے 20 مرتبہ اور دوسری روایت میں ہے 25 مرتبہ موت کو یاد کرے تو اس کو شہادت کا رتبہ ملے گا۔ کیونکہ یہ وہ شہید ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ کے شہید تو نہیں ہوتے، لیکن 40 قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مریں گے تو ان کو شہادت دی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور وہ دعا کیا ہے، آپ اپنی دعا میں زبان میں بھی وہ دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن عربی میں جو دعا آئی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہم بارک لی فی الموت وفیم بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفیم بعد الموت۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو 20 مرتبہ اور دوسری روایت میں 25 دفعہ پڑھنے والے کے لیے جب وہ مرے گا تو اس کے لیے شہادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں میں سے اکثر کو اختیار کرنے کی توفیق آسان فرما دے کہ یہ جو 7 قسم کے لوگ
اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں ان 7 باتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایسی صفت عطا فرما دے تاکہ ہم بھی اس روز اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو دوزخ کی ہولناکی سے بچا کر، اس دن کی گھبراہٹ سے بچا کر، تپتے سورج کی جھلسا دینے والی دھوپ سے بچا کر، اور تپا دینے والی زمین کے اوپر کھڑے ہو کر، اور اس قیامت کے دن کا انتظار ہونے میں اور اپنا حساب دینے کے وقت تک اللہ جو ہولناکی ہے اس سے بچا کر ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، ایسے کام کرنا آج ہم پر آسان فرما دے کہ جو تیری کتاب میں قیامت کے منظر پیش کیے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث سے ہمیں قیامت کے منظر سمجھائے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر یقین کامل عطا فرما، اور یہ یقین کامل ہمیں عمل صالح تک لے جائے، اور اس عمل صالح کو تو قبول فرما لے، اور قیامت کے روز ہم سب کی بخشش کا باعث بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔